تیجا نبی دا خلیفہ سونا حضرت عثمان، تیجا نبی دا خلیفہ سونا حضرت عثمان، جن دی شہادت دی گواہی دے وے رب دا قرآن، سبحان اللہ۔ اور تیجا نبی دا خلیفہ سونا حضرت عثمان، جن دی شہادت دی گواہی دے وے رب دا قرآن، اور جن دی 2 باری شادی ہوئی مدنی دے گھر، ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ سورہ الحجر آیت نمبر 47 اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ ہم نے ان کے سینوں میں جو رنجش تھی وہ سب نکال دی، یا ہم ان کی رنجش کو جنت میں جانے سے پہلے نکال دیں گے۔ اخوانا علی سرور متقابلین، وہ بھائی بھائی بن کر جنت میں ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں جنتی لوگوں کی کچھ صفتوں کو بیان کیا ہے، اور جنت کے سب سے پہلے مصداق وہ نبی پاک کے صحابہ ہیں، جو انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جائیں۔ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک عظیم المرتبت شخصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد اور مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جو جامع القرآن بھی تھے اور شرم و حیا کے پیکر بھی تھے، بڑے عظیم انسان تھے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، اس آیت کی تفسیر میں مستدرک حاکم، یہ حدیث کی کتاب ہے، مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ 105، اور راوی پختہ حضرت انزہ ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا ایک خوبصورت محل میں تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس حضرت ابان بن عثمان، حضرت عثمان کے بیٹے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ میں اور آپ کے باپ، یعنی کہ حضرت عثمان، میں اور آپ کے باپ یعنی کہ حضرت عثمان جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِم مِّن غِلٍّ مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ ہم ان کے سینوں کے
جو کینہ ہے اس کو نکال دیں گے اور دلوں کو پاک صاف کر کے جنت میں تختوں میں بٹھا دیں گے۔ تو ان میں حضرت عثمان کا نام بھی آتا ہے، اور آپ وہ عظیم ہستی ہیں جن کی شہادت کی گواہی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ دی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2417، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ واقعہ ایک ہیرا پہاڑ ہے، ہیرا اس کا ہے، اور بخاری شریف میں دوسرے پہاڑ احد کا ذکر ہے۔ یہ دونوں حدیثیں، پہلی حدیث مسلم میں، اللہ اکبر اللہ، حضرت ابو ہریرہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی، اس حدیث کے راوی وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اکیلے نہیں، آپ دے نال آپ دے یار صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور جناب زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں۔ آپ نے 6 صحابہ کا نام، 6 صحابہ، 4 خلفاء نے تے 2 حضرت طلحہ اور زبیر نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اس طرح ہیرا پہاڑ تے چڑھے تے معلوم ہوتا بھی ستویں حضرت ابو ہریرہ نے، جنہیں حدیث سے راوی نے، پہاڑ تے چڑھ گئے تے پہاڑ نے حرکت شروع کر دیتی۔ ہو سکتا ہے کہ خوشی سے آ کے تے پہاڑ جھوم رہا ہوئے کہ آج میری کتنی عظمت ہے کہ انہوں بڑی بڑی ہستیاں میرے اوپر کھڑی ہیں۔ پہاڑ نے حرکت شروع کی تھی تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ نو مخاطب ہو کے کہندے نے، اہدا اہدا، اے پہاڑ رک جا، حرکت نہ کر، فما علیک الا نبی او صدیق او شہید۔ ایسے ہی مسلم دے عربی دے لفظ میں تنوں پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ ان دے اندر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عثمان دی شہادت دی گواہی اپنی زبان پیغمبری نال دیتی۔ سرکار کہنے لگے، اے ہیرا پہاڑ رک جا، تینوں علم نہیں، آج تیری اتنی شان ہے، آج اتنا تیرا مقام ہے، آج تیرے اوپر ایک اللہ دے نبی نے اور ایک صدیق اکبر نے تے باقی شہید کھڑے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دی گواہی آپ زبان نبوت نے ارشاد فرما دیتی۔ اور دوسری حدیث صحیح بخاری دے اندر حضرت انس اس حدیث دے راوی نے، پہلی صحیح مسلم اندر ہے وہ پہاڑ ہے ہیرا، اس دے راوی حضرت ابو ہریرہ نے۔ اے دوسری حدیث اے بخاری شریف اندر ہے اور اے حدیث نمبر 3684 کتاب المناقب۔ اس حدیث اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابو بکر، جناب عمر اور جناب عثمان، یہ 3 صحابہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نے۔ یہ 4 مقدس و منور ہستیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال 3 یار بھی نے۔ اے احد پہاڑ تے چڑھے تے احد پہاڑ نے بھی ایج کر کے ہلنا شروع کر دیتے، حرکت شروع کر دیتی۔ تو میں پھر کہاں گا
کہ وہ پہاڑ نے جھومنا شروع کر دیتا ہے خوشی دے اندر. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ نو مخاطب ہو کے کہندے نے کیوں پہاڑ بھی نبی پاک دی گل سنتے بھی سن تے عمل بھی کرتے سن. پہاڑ بھی درخت بھی یہ نبی پاک دی شان ہے. اللہ اکبر اللہ. آپ سرکار نے آرڈر فرمایا اسبت احد، اے احد پہاڑ رک جا، تھم جا، حرکت نہ کر. فما علیک الا نبی او صدیق او شہیدان. اے احد پہاڑ رک جا، تینوں علم نہیں اج تیری کنڈ دے اوپر ایک اللہ دے نبی نے، ایک صدیق اکبر نے تے دو شہید نے. کتنے شہید نے؟ یعنی کہ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما، اے دو شہید نے. اور انہاں دی شہادت دی گواہی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت نال ارشاد فرمائی. اج غالباً ذوالحجہ دی 18 تاریخ ہے. عمومی قول دے مطابق 18 ذی الحجہ نو آپ دی شہادت ہوئی ہے، لیکن میں آج ایک حدیث پڑھ رہا تھا اندر جب 12 ذی الحجہ ہے اور حدیث بھی بڑی پکی ہے. بہرحال ذی الحجہ دے مہینے اندر اور عمومی طور سے 18 تاریخ نو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کیتا گیا. بڑی بہتردی دے نال آپ نو دنیا تو ختم کیتا گیا. انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی تھی، اللہ نے دنیا بھی بنائی تے آخرت نو جنت دا وارث بھی بنا دیتا ہے تے نبی دا ساتھ بھی عطا کر دیتا ہے. ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی اندر کتاب المناقب حسن درجے دی صحیح حدیث ہے تے حدیث نمبر 3708. حوالہ بھی نوٹ کرنے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے راوی نے کہندے نے ایک دن ایسا آیا، اے توجہ کرنا، دعا کرو اللہ مینوں تانوں ساری زندگی ہر قسم دے فتنے تو محفوظ رکھے. مل کے آمین کہہ دو. فتنے اے بڑی بڑیاں چیزاں نے، اے انسان کو گمراہ بھی کر دیندے نے، بڑی بڑیاں ازمائشاں نے. آپ سرکار نے فرمایا کہ اے فتنے تو اللہ بچاندا ہے، لیکن آپ نے ایک وظیفہ بھی دسیا اور اے بھی دسیا کہ قیامت تک جتنے فتنے آنے والے نے انہاں فتنیاں دے وچوں سارے تو بڑا فتنہ دجال دا فتنہ ہے. دجال دا تے سرکار نے فرمایا میری امت دے وچوں جڑا بھی بندہ سورہ الکہف اے جڑی جمعہ دن تلاوت کری دی ہے نا، اللہ تلاوت کر دی توفیق دے. اے اسی معمولی سمجھنے ہیں، اے نبی پاک دے حکم احکام نے، ان دے اندر برکت ہی برکت ہے اور کامیابی ہی کامیابی ہے. اللہ جمعہ والے دن مکمل سورت پڑھن دی توفیق دے. اچھی آمین کہہ دو. تے روزانہ اس سورت دیاں پہلیاں 10 آیتاں یا آخری 10 آیتاں جے ہو سکے تے پہلیاں بھی تے آخری 10 آیتاں پڑھ لیا کرو. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری امت دے وچوں جڑا بھی بندہ مرد ہوئے عورت ہوئے سورہ الکہف دیاں 10 آیتاں پڑھ دے اللہ انہوں دجال دے فتنے تو محفوظ کر لین. تے علماء نے یہ بھی لکھے ہے توجہ کرنا، سب تو بڑا فتنہ دجال دا ہے نا. تے اے آیت اے سورت دیاں 10 آیتاں پڑھن نال دجال دے فتنے تو بھی اللہ بچائے گا تے جڑے اس تو چھوٹے فتنے نے اللہ ان تو بھی آٹومیٹک ہی بچا لے. ایک کوشش کریا کرو کہ روزانہ سورہ الکہف دیاں 10 آیتاں تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ. نیت کر لو، اتنے ویکھ کے پڑھو گے نا تے چند دن اندر زبانی یاد ہو جان گے انشاءاللہ. یہ زندگی چ کدی چھڑنیاں نہیں، کیونکہ فتنے اسی تے کمزور ہاں، اسی بڑے ماڑے ہیں، ساڈے اندر ہمت طاقت نہیں. اسی تے رب نو کہنا کہ اے اللہ اسی کمزور ہاں تو طاقتور ہے. میں ہونی نا ایک دوست نو دعا دس رہا لا حول ولا قوت الا باللہ، بڑا بڑا وظیفہ ہے، یقین منو بڑا بڑا وظیفہ ہے. اے بڑا ایٹم بم جے
دنیا دے اندر کوئی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی فتنہ، اے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اللہ سارے مسئلے حل کر دیں، سارے مسئلے حل کر دیں۔ حدیث میں چاہتا ہے 1:99، 1:100، یعنی کہ 99 مسئلے دا حل تے علماء لکھ دینے جرا 100واں مسئلہ ہے وہ موت ہے۔ وہ کہڑا ہے؟ جے موت برحق نہ ہوندی تے رب نے لکھی نہ ہوندی تے لاہور نال موت کو بھی بچ جانا سی۔ یہ چونکہ رب نے لکھ چھڈی، یہ تے آنی آنی ہے۔ دعا کرو اللہ جدو موت آئے تے ساڈا خاتمہ اچھا کری، اچھی آمین کہہ دو، خاتمہ بالخیر کری تو خیر۔ فتنہ دی بات ہو رہی، ذرا غور کرنے، جامع ترمذی دی حدیث پیش کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کائنات میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنیاں دا ذکر کیتا ہے، تے فتنیاں دا ذکر کردیاں سرکار کہنے لگے یقتل فیہا ھذا مظلوما لعثمان، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمانے سرکار نے انج کر کے اشارہ کیتا ہے کہ اے جڑے عثمان ہے اس بندے نو، میرے اس صحابی نو فتنہ دے دور اندر شہید کیتا جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے وقت گزاریا 24 ہجری، آپ دی خلافت دا سال ہے 24 ہجری، آپ خلیفہ بنے اور کئی ایک فتوحات بھی کیتیاں، مسجد حرام یعنی کہ بیت اللہ نو وسیع بھی کیتا ہے 26 ہجری نو، اور کئی ایک ملک فتح کیتے، فارس نو فتح کیتا ہے، افریقہ، اندلس اور کئی ایک ممالک فتح کیتے۔ اس طریقے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے مسجد نبوی نو وسیع کیتا ہے، لیکن انہاں نے چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک تو شہادت پانی ہے تے وہ وقت آ جاندا ہے، کئی ایک کام کیتے۔ ایک جمعے والے دن اپا جی دوسری اذان کہنے ہیں نا، یہ مسئلہ ذرا دھیان نال سمجھ لو۔ اے اذان نبی پاک دے دور سے بھی ایک ہی اذان ہوتی سی جمعے دی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دے دور سے بھی ایک اذان، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ دے دور سے بھی ایک اذان جمعے دی۔ تے جدو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور آیا، آپ نے ایک مقام سی، مقام زورا، کی نام ہے جگہ دا نام ہے زورا، وہ بازار دے قریب جگہ سی، اتھے کھڑے ہو کے آپ نے اپنے دور اندر جمعے دی ایک اذان اور شروع کروا دیتی۔ تے وہ ہن کئی لوگ پوچھتے ہیں جی وہ کیوں کہی؟ اصل اندر بات ہے کہ نبی پاک دے دور سے اینی دنیا داری نہیں سی پھیلی، دنیا داری لوگ کرتے سن لیکن مسجد وال دھیان زیادہ سی۔ حضرت ابو بکر صدیق دے دور سے بھی کم چلتا رہا، حضرت عمر دے دور، جدو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دا دور آیا تے مسلمانوں دی فتح دے علاقے اور پھیل گئے، اللہ نے رحمتاں کر دیتیاں، کاروبار وسیع ہو گئے تے لوگ بازاراں دے اندر مصروف ہو گئے۔ پہلے لوگ وقتاً آپ ہی آ جاندے سن، ہن ذرا دنیا داری چ مصروف ہو گئے تے آپ نے بال اتفاق جن صحابہ سن نا انہوں نے اتفاق اس بات تے اے اذان شروع کی تھی، کسی نے مخالفت نہیں کی تھی۔ اس اذان دا مقصد کی سی بھی اذان سن کے لوگ کاروبار چھڈ کے فوری تے جمعے دی تیاری شروع کر دی۔ تے نبی پاک نے آپ ہی فرمایا کہ اے میری امت دے لوگوں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، اے میری امت دے لوگوں اگر کامیابی چاہتے ہو میری سنت تے میرے چاروں خلیفہ دی سنت لازم پکڑ لو، یہ سرکار دا حکم ہے۔ ہاں اگر ضرورت نہ ہوئے اور نبی دے مقابلے دے
قول دے این مقابلے صحابی دا قول آ جائے پھر تو انہوں ترجیح نہیں دیتی جائے گی، لیکن وقت کی ضرورت ہے اور دین قیامت تک چلنا ہے، قیامت تک چلنا ہے۔ ان دے اندر قرآن اور حدیث دے نال نال اجماع اور قیاس، اے بھی قرآن حدیث دے نال دین دیا دلیلاں نے۔ آپ نے جدوں اپنے صحابی نو بھیجا نا، حضرت معاذ بن جبل کہہ دو رضی اللہ تعالی، مجھے کہہ دو، ایک علمی مسئلہ بھی کدی سن لیا کرو۔ آپ نے فرمایا معاذ رضی اللہ تے ہون دے حلال اور حرام ہون دا کی حکم ہے؟ اے بہرحال نبی پاک دے صحابی نے انہوں نے ضرورت دیتا ہے تو جمعے دی دوسری اذان دا آغاز کیتا ہے تے او اذان ہوتی سی مسجد سے باہر چبوترے تھے زورا مقام تے ہن مینوں کئی دوست پوچھتے ہیں بھی ہن اذان تسی مسجد وچ کہندے ہو کیوں؟ تے میں عرض کیتا بھی او اذان باہر اس واسطے کہی جاندی سی، او تو سپیکر کو نہیں ہوندے سن، سپیکر باہر اذان اس واسطے کہی جاندی سی کہ مارکیٹ والیاں نو او اذان جلدی تے فوری سنائی دے جائے تے ہون اے کام سپیکر کردا ہے، سپیکر تے اذان کہیے تے دور تک آواز چلی جاندی، اس واسطے ہون باہر جان دی ضرورت نہیں۔ ہون تے مقصد یہ ہے کہ پہلی اذان سن کے تے لوگ بالکل تیار ہو جان تے دوسری اذان تو پہلے جمعے دن مسجد سے جمعہ پڑھنے واسطے آ جان۔ اللہ سانوں بھی جمعے دا احترام کرنے دی توفیق دے۔ آپ نے اس اذان دا آغاز کی تھا، ایک اور کم بھی حضرت عثمان دے حصے میں آیا، ساری مسجداں دے اندر اللہ دے فرمائیں دین گے انشاءاللہ قیامت والے دن، اوتھے نا لوگ آپا کہنے 10 روپے، کی کہنے بولو کہ گل سمجھاوے گی، 10 روپے تے او کہندے 10 روپے، کنے 10 روپے 10 روپے 10 روپے، 10 روپے اے بھی پنجابی ہے تے 10 روپے اے بھی پنجابی دی زبان ہے، وہ سرکی ہے پنجابی، اے میں اور بھی مثالہ نے۔ آپ ایتھے کچھ لفظ سیدھے بولنے ہیں تے سیالکوٹ تھوڑا لفظ ٹیڑھا کر کے بولتے ہیں، ہے وہ پنجابی۔ تے اللہ نے قرآن اتارے 7 قراتاں اندر، کنیاں 7 قراتاں اندر، وہ برحق نے، لیکن ہویا اس طرح لوگوں نے جھگڑا شروع کر دیتا۔ ایک کہنے لگا کہ میں نبی پاک کو اے قرات سنی ہے اے صحیح ہے، دوسرے نے کیا میں اے سنی ہے اے صحیح، حالانکہ دونوں ہی صحیح سن۔ میں جو مثال دیتی 10 روپے، ایک کہتا 10 روپے، ایک کہتا 2 روپے، ایک کہتا 2 روپے، تو مطلب تو دونوں تو ایک ہی ہے نا۔ آپ پنجابی کہنے ہیں ہاں تے میواتی کہتے ہیں ہمبے، کیا جی ہمبے، مطلب تو وہی ہے، لفظ بدل گیا ہے، یعنی قرات بدل گئی۔ اللہ نے آسانی واسطے اپنا قرآن 7 قراتاں میں نازل کیتا ہے، لیکن جب لوگوں نے جھگڑنا شروع کر دیتا تو لوگوں نے آپس اندر تکرار شروع کر دیتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک کارنامہ اے بھی ہے، انہوں نے اپنے دور حکومت اندر ساری امت نو ایک قرات تے جمع کر دیتا ہے، ایک قرات تے او قرات کیڑی سی؟ قریش دی، چونکہ نبی پاک قریشی سن نا، تے جڑی قریش دی قرات سی نا اس قرات اندر، چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے دور اندر او باقاعدہ قرآن دی شکل اندر اور نسخہ تیار کر دیتا گیا سی تے او حضرت ابو بکر کو آ گیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بعد حضرت عمر کو آیا، حضرت عمر تو بعد آپ دی بیٹی نبی پاک دی زوجہ تے مومنہ دی روحانی ماں جناب اما جان حفصہ قید رضی اللہ تعالی عنہ انہاں کو آ گیا تے ہن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب حفصہ کولو اما جان کولو ایک قریش دی قرات والا قرآن منگوایا تے صحابہ نو حکم دیتا کہ اندیاں فائلاں تیار کرو، کاپیاں تیار کرو، جننے صوبے سن ہر صوبے اندر قریش والی قرات والے قرآن دی ایک ایک کاپی بھیج دیتی تے باقی قراتاں نو وقتی طور تے ختم کر دیتی، وقتی طور تے وہ آج بھی موجود نے۔ تے اس وجہ تو آپ کہندے نے جامع القرآن، جامع
کہ ساری امت نو ایک قرات پر جمع کیا. یہ حضرت عثمان کا لقب ہے. اللہ اکبر. ایک صدمہ اور بھی آیا بخاری شریف اندر حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ حدیث راوی نے حدیث نمبر 5877 تے 5878 یہ دونوں حدیثاں توجہ کرنا. صحابی کہتے ہیں کہ اللہ دے پاک پیغمبر جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف خطوط تے مور لگان واسطے چاندی دی ایک انگوٹھی بنوائی سی. چاندی دی انگوٹھی وہ آج بھی بندہ بنوا سکتا ہے تے سونا پہننا مرد واسطے جائز نہیں. کئی کملے نوجوان نا وہ سونے دی انگوٹھیاں پتہ نہیں کی کچھ پائی پھرتے ہیں تے انہوں نے کہیے نا اور نہیں جی میرے سورے نے پائی ہے. وہ کملے تو سورے نو وین آئی نبی پاک نو ویک. مرد واسطے سونا جائز نہیں دنیا اندر. تے عورت وہ زیور دی محتاج ہوندی ہے تے مرد تے شیر ہوندا شیراں دے منہ دھوتے ہوندے نے. انہوں زیور دی ضرورت نہیں ہوندی. کیوں جی بندے دی شان ہی رب نے اے داڑھی بندے دا زیور ہے. انہوں انگوٹھیاں کوکے پہن دی لوڑ نہیں. عورتاں نو ضرورت ہے وہ صنف نازک نے وہ زیور پاون جنہاں کو اللہ نے توفیق دیتی. مرداں نو سونا پان دی اجازت نہیں. چاندی دی انگوٹھی بنا سکتے ہو. آپ سرکار نے انگوٹھی بنائی تے صحابی کہندے نے اس انگوٹھی تے 3 سطراں دے اندر لکھیا ہوا سی. 3 سطراں. پہلی سطر اندر لفظ لکھیا محمد. کی لکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری سطر اندر رسول لکھیا ہے تے تیسری سطر اندر اللہ لکھیا ہے. تے کی بن گیا محمد الرسول اللہ. محمد الرسول اللہ. اے آپ نے ایک مور دی طرح سٹیمپ بنوائی سی تے جدوں ضرورت ہوندی تے کاغذ تے لا دیندے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جان تو بعد اے انگوٹھی امانت دے طور تے حضرت ابو بکر صدیق کول آ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے دور حکومت تو بعد چاندی دی انگوٹھی نبی پاک والی حضرت عمر کول آ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تے انہوں تو بعد اے ہوئی انگوٹھی جمیں جمیں خلافت چل دی گئی ایویں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو خلیفہ بنے آپ نو اے انگوٹھی مل گئی. لیکن افسوس در افسوس اے ہویا کہ ایک دن 30 ہجری دا سال ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کنویں تے نا عریس کنویں دا نام سی. بخاری شریف دی حدیث پیش کر رہے ہیں. عریس کنویں دا نا 8879 نمبر حدیث ہے. آپ ایک کنویں تے ٹھنڈا پانی تے ٹھنڈک حاصل کرنے واسطے بیٹھے نے. جی میں ہن گرمی بڑی ہے نا تے بار بار نہان نو جی کر دے. بندہ دیہاتاں چ پنڈا چ آیا ہوئے تے ٹیوبل دے تھلے بار بار نہان نو جی کر دے. دعا کرو اللہ رحمت دی بارش عطا کر. مل کے آمین کہو. اے اللہ اپنی رحمت نال اے تیری مخلوق ترس رہی ہے تے دھوپ دے اندر گرمی دی شدت دے اندر پریشان نے. جانور پریشان نے پرندے پریشان نے. اللہم اسقی عبادک و بہائمک وانشر رحمتک و احیی بلدک المیت. اللہ تو رحمت فرما دے اپنی مخلوق نو رحمت والی بارش عطا کر دے. رحمت والی بارش. آپ بھی نا ٹھنڈک حاصل کرنے واسطے بیٹھے نا تے کنویں تے بیٹھے بیٹھے نا انگوٹھی اتاری اپنے ہاتھاں تے الٹنا پلٹنا شروع کر دیتا. اچانک اے انگوٹھی اس عریس کنویں چ گر گئی تے بڑی پریشانی ہوئی. 3 دن صحابہ کہندے نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے اسی مسلسل 3 دن انگوٹھی تلاش کر دے رہے لیکن انگوٹھی نہ ملی. علامہ ابن حجر صحیح بخاری دے سارے وہ لکھ دے نے اس حدیث دی شرح اندر کہ اے انگوٹھی کیسی عظمت والی. اے تے کوئی سلیمانی انگوٹھی برکتاں والی لگ دی سی. جمیں گم ہوندی گئی اویں فتنے کھڑے ہو گئے. اس انگوٹھی دے گم ہونے تو بعد
فتنے کھڑے ہو. اور سب تو پہلا بدبخت جڑا یہودیاں دا بڑا سرگنا سی جن کا نام سی عبداللہ بن سبا، انہیں یہ سوچیا بھی عیسائی تے یہودی لڑ کے جنگ کر کے مسلمانوں تے غلبہ نہیں کر سکتے، لہذا ایک کوئی طریقہ ہے مسلمانوں دے اندر اختلاف پیدا کیتا جائے، انہاں دے اندر بد اعتمادی پیدا کیتی جائے. انہیں کام شروع کر دیتا. اور آج بھی پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہے، مظلوم ہے، مقہور ہے، مجبور ہے. 60 کے قریب اسلامی ممالک اور الحمدللہ پاکستان ایٹمی پاور سب کچھ ہے، لیکن مسلمانوں کو ایک رہنے نہیں دیا جا رہا. ظالم اور دشمن کلیاں کلیاں کر کے مار رہے، شکست دے رہے. اور ساڈی زبوں حالی کا حال یہ ہے کہ اج فلسطین اندر مسلماناں تے بچیاں نو تے عورتاں نو تے ایک ایک شخص نو تباہ و برباد کیتا جا رہے، گاجر مولی کی طرح کٹیا جا رہے. نہ کوئی ہسپتال بچے ہے، نہ کوئی سکول بچے ہے، نہ کوئی گھر بچے ہے. اسی عیداں کرنے ہاں، انہوں نے کاندیاں عیداں نے. دعا کرو اللہ پوری دنیا دے مسلمانوں نو ایک کر دے. اے ٹھڈو آمین کہو ذرا اچھی آمین کیا جی. اے تسی سمجھ دے پروفیسر صاحب ہمیں دعا کرا دیتے نے. اللہ جانتا ہے، میں میرے رسول تے بیٹھا، میرا رب مینوں جانتا ہے. دعا مسلمان دا بہت بڑا ہتھیار ہے. دعا مسلمان دا بہت بڑا ہتھیار ہے. کوشش اور ایفرٹ اے اپنی جگہ تے، لیکن اصل سارا کچھ کر کے بھی ساڈا توکل رب تے. سب کچھ کر کے بھی اسی دعا کرنے اللہ پوری دنیا دے مسلمانوں نو ایک کر دے، متفق کر دے، متحد کر دے. اور فلسطین اندر، کشمیر اندر، دنیا دے جس علاقے اندر مسلمان مجبور نے، مقہور نے، مظلوم نے، اللہ تو انہاں دی مدد فرما تے ظالماں نو نیست و نابود کر دے، تباہ و برباد کر. لیکن یاد رکھنا، اے دوویں اکھاں کھول کے رکھنا، دوویں کان بھی کھول کے رکھنا. دیواراں نو بھی زباناں ہوندیاں نے. اپنے گھر تو لے کے کئی بندے نا اکھاں دے زبان دے پولے ہوندے نے، کنا دے ایویں ہی ادھروں سن کے ادھروں تے گھر اپنی بیوی نو پڑ چھڑ دے، گل ہی کوئی نہیں. تے کئی بیویاں ایسیاں نے بعد اعتمادی دے اندر نہ کوئی تحقیق نہ ریسرچ، تے ایویں سنی سنائی گل چ او بندے دی ایسی تیسی پھیر دے. نہ، اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو کھول کے رکھے، دشمن کا وار نہ چلنے دے، صبر اور تحمل سے کام لے، اپنے گھرانے کو بچاؤ اور پھر اپنے ملک کو بچاؤ، حفاظت کرے. یہ جتنا فتنہ اٹھا، یہ اس عبداللہ بن سبا، یہ جو بدبخت ہے، اس کی کوششوں سے اس نے پھر بندے اپنے ساتھ ملائے. اور یہ یمن کے شہر صنعا وہاں کا رہنے والا تھا. اس نے سوچا کہ حضرت عثمان ذرا نرم طبیعت کے مالک ہے، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں، تانوں سمجھ نہیں آتی بھی، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. کدی کدی نا بے جان نرمی یہ بھی نقصان دیندی ہے. بندے نرمی تو نجائز فائدہ اٹھاندے نے. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جری، بہادر اور نوجوان، اور جنہوں کا نام سن کے سچ مچ اس وقت یہ سپر پاوراں کم بچاندیاں سن، اتنے بڑے جری خلیفے تو بعد حضرت عثمان جیسے شریف النفس بندے دیاں انہوں نے جی آپ نے انہوں نے نرمی کی تھی نا، لوگوں نے غلط فائدہ اٹھایا. چکنے رہا کرو. اس بدبخت نے، عبداللہ بن سبا نے، اتھوں یمن تو چلیا تے حجاز اندر آ کے نبی پاک دے صحابہ بھی موجود سن، انہوں نے ورگلانا شروع کیتا. لیکن یہ چونکہ نبی پاک دے
دور دے صحابہ سن یہ گلوں سے نہ آئے انہیں سمجھا بھی مجھے کامیابی نہیں ملنی یہ پھر مختلف ملکوں کا سروے کرتا رہا بصرہ گیا کوفہ گیا شام گیا مصر پہنچیا انہیں پراپیگنڈا کیتا اور اس غلیظ ترین تحریک نو زور دیتا زور کس گل کا دیتا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف ابھاریا پراپیگنڈا جڑا ہے نا یہ چنگے بھلے سمجھدار بندے نو پاگل کر دینا ہے پراپیگنڈا یہ تو بچنا چاہیے ایک بات تے دوسرا آج دے اس میڈیا دے دور اندر لوگ جھوٹ باطل اور غلط باتاں دا اینا پراپیگنڈا کرتے ہیں لوگ انہوں سچ سمجھنا شروع ہو جاندے نے تے جڑے سچے لوگ نے وہ چپ کر کے بیٹھے نے نہیں میڈیا کے دور کے اندر اور اس وقت واٹس ایپ فیس بک یہ جتنے بھی یہ فیلڈ ہیں لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں تم کتاب و سنت کی دعوت کو لے کر مضبوطی کے ساتھ ان محاذوں کو سنبھالو تاکہ کسی بے دین بندے کو مسلمانوں کے اندر رکھنا ڈالنے کی جرت نہ ہو سکے آج کے نوجوان جو موبائل کو سمجھتے ہیں وہ میدان میں آگے بڑھے حق کے ساتھ سچ کے ساتھ آگے بڑھے میں علی وجہ البصیرت یہ کہتا ہوں اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا اور دنیا تمہارے قدم چومے گی انشاءاللہ پیسہ ملے گا تمہیں حلال کی رزق ملے گا لیکن قرآن اور حدیث کی دعوت کو ان میدانوں کے اندر اجاگر کرنے سے تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے آگے ذرا آگے بڑھیے اور چکنے رہیے اس نے نا سارے ملکوں کا دورہ کیا اور مصر میں جا کر اس کو ذرا پذیرائی ملی اتنے نے کچھ وفد تیار کی تھا وہ وفد حج دا دور ہے تے حالے حضرت عثمان مدینے اندر تشریف فرمانے اے وفد جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاقات کرنا چاہتے انہیں بڑا پڑھا لکھا کے بھیجیا لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی سمجھداری اور عقل مندی نال اور متانت نال حوصلے نال انہاں دے نال آپ نے مذاکرات کیتے مدینے تو باہر اور انہوں نے کئی اعتراض کیتے قرآن کے کچھ آیتاں دے بارے بھی اعتراض کیتے آپ نے انہیں جوابات دیتے چونکہ وقت تھوڑا ہے میں تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا بالآخر حضرت عثمان دے نال اے جڑا مصری وفد سی نا انہاں دا طے ہو گیا مذاکرات کامیاب ہو گئے اور یہ بات طے ہو گئی جنہیں مصر تو باغی بن کے جناب عثمان کے خلاف آئے سن انہوں نے یہ شرط مان لی آئندہ تو اسی بغاوت نہیں کریں گے اور جماعت تو الگ نہیں ہوں گے اور آپ نے وہ مصری وفدیہ کو جائز باتاں تسلیم کر لیا اور معاہدہ پیکج یہ آپس کے اندر کامیاب ہو گیا ایک کامیاب ہو کے اے مصری وفد واپس جا رہا سی انہیں دیکھا بھی یہ ساڈا کام تو نہیں چلیا دال نہیں گلی انہیں ایک بار اور کیتا اور جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بوگس تے جھوٹا خط لکھیا اور مورا بھی بنا لیا یہ کہڑا کام مشکل ہے آج دے دور اندر میں نا تو نہیں لینا تسی میرے زیادہ جانتے ہو اویئرنس رکھتے ہو اپنے علاقے اندر کنے ایسے بندے نے جڑا سارا کچھ کر لیندے سن انہوں کو سارے افسران دی مورا بھی تے ہر چیز بھی میں نے تو اتوں تک پتا چلے بھی کئی کرنسیاں بھی بنا لیندے سن پیسے دے نوٹ بھی چھاپ لیندے سن یعنی کہ اینا اس جدید دور اندر کام ہوتا ہے انہوں لوگوں نے ایک بوگس خط تیار کیتا اور اپنے کولوں مور بنائی 2 نمبر اور حضرت عثمان دی طرفوں رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خط لکھیا تے اتنے مور بھی لا دیتی تے کاشد نو دے کے بھیجیا بھی جاؤ اے مصری وفد جڑا نا مصر پہنچن تو پہلے اتوں کا جڑا گورنر ہے انہوں خط دے کے بھیجیا بھی اے مصری وفد آوے تے تو نہیں لا دو ان کو قتل کر دو حالانکہ آپ نے تو کوئی خط نہیں لکھیا ایک کاشد اگر تے ہوتا نا سچا تے سیکرٹ معاملہ ہے اینو اس وفد نو ملن دی لوڑ ہی کونی سی
ایک قاصد کدی انہاں دے اگے ہوئے، کدی سجے ہوئے، کدی اگاں کدی پیچھاں، آر میں مجھے مار ایویں لڑائی کرو میرے نال، تے کردے آپ ہی دس دیتا بھی آؤ میرے نال تسی جھگڑا کرو، میں قاصد ہاں۔ انہیں تلاشی لئی تے خط نکلیا، وہ خط انہیں پڑھیا تے انہیں ذہن سے نفرت پیدا ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ساڈے نال تے انہوں نے معاہدہ کیتا ہے، تے وہ معاہدہ کرنے تو بعد پچھوں نے خط بھی لکھ دیتا ہے بھی سانو قتل کر دیو۔ وہ پھر مخالفت اندر اتر آئے، واپس آ گئے مدینے اندر، کہنے لگے ہون اسی تہاڈا مقابلہ کرنے، تہاڈے نال لڑائی کرنی ہے، اور نعوذ باللہ تہاڈا خون حلال ہو گیا ہے، اے تسی خط لکھے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے کولوں جس طرح دا مرضی نہان لے لو، جس طرح دی مرضی صفائی لے لو۔ آپ نے قسم اٹھا کے کیا واللہ ما کتبت الیکم کتابا قط، اللہ کی قسم میں نے کبھی کوئی خط تمہاری طرف لکھا ہی نہیں ہے، قسم اٹھا دی۔ لیکن وہ بڑے پکے ہوئے سن، ہو کہ نہیں اسی منن واسطے تیار نہیں، محاصرہ کر لیا، آپ دی مخالفت کا آغاز کر لیا، کہنے لگے تنوں اسی بس ان ختم کر دینے اور اسی تنوں شہید کر دینے۔ آپ نے فرمایا کہ نبی پاک دی حدیث ہے کہ کسی بھی مسلمان نو 3 وجوہات دی بنا تے قتل کیتا جاتا ہے، ادروائز کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا۔ یہ 3 وجوہات کہڑیاں نے؟ یہ انٹر دے پیپر اندر عموماً سوال ہر دفعہ ہی آ جاتا ہے۔ بسم اللہ، مسلمان کو قتل کرنے کی 3 وجوہات لکھے، ایک بچے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں تو ذہن رکھن، ہر دفعہ سوال آ جاتا ہے۔ 3 وجوہات۔ نمبر 1 قتل کے بدلے قتل، قتل کے بدلے اگر کوئی مسلمان کسی نے قتل کر دینا ہے قصاص کے طور پہ قتل کیا جائے گا۔ نمبر 2 شادی شدہ زانی، شادی شدہ ہے تو پھر بھی زنا کر دے، شریعت کا حکم ہے پتھر مار کے رجم کر دو، ختم کر دو۔ تے تیسرے نمبر تے جڑا بندہ مرتد ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے پھر کافر ہو جاتا ہے، ساری زندگی کافر رہے کوئی حرج نہیں، جے کلمہ پڑھ کے پھر کافر ہو جائے تے اوندا سر تن تو جدا کیتا جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے 3 وجوہات نے، میں کسی نے قتل بھی نہیں کیتا تے زنا دیا گلاں کر دیو، اسلام تو بات دور دی گل ہے، میں زمانہ جاہلیت اندر بھی کدی زنا نہیں کیتا، اور تیسری بات میں پکا سچا مسلمان ہاں، میں مرتد ہون دی کیویں گل کر سکنا، تسی کیویں مینوں قتل کر سکدے ہو؟ لیکن انہوں نے یہ گل کہی بھی سانو بس ایک ہی مشورہ ہے کہ تسی خلافت چھڑ دیو تے اے ساڑے ہاتھ کر دیو، ورنہ اسی تانوں شہید کر دیں گے۔ آپ نے بہت کوشش کی تھی انہوں سمجھان دی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا ان باغیاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس صحابی اور توہرے دماد مسلمانوں دے تیسرے خلیفہ نو مسجد نبی اندر نماز پڑھن تو بھی منع کر دیتے، روک چھڑے۔ آپ ایک دن نا اپنے گھر دے باہر آئے، آپ نے خطاب کیتا مسلمانوں نو، کہنے لگے میں تانوں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا منو دسو ذرا کہ اے جڑی مسجد نبی ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ اے چھوٹی مسجد ہے، اس تو پہلے پانی کا ذکر ہویا، مسلمان بھوکے پیاسے سن تے پورے مدینے اندر ایک ہی کنواں تھا میٹھے پانی کا، آپ نے فرمایا وہ یہودی کے پاس تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے عام کر دے؟ میں دعا کرتا ہوں اور خوشخبری دیتا ہوں اللہ اس میٹھے پانی سے بہتر اس کو جنت میں پانی عطا کرے۔ لوگ کہنے لگے اے میں یہ گل صحیح ہے تہاڈی، تے کہنے لگے ظالمو اے جڑا کنواں میں اپنی جیب چوں خریدیا ہے، تسی اس کنویں دا پانی میرے تے بند کر دیتا ہے۔ میں صدقے قربان جاواں حاجی حج کر کے آ رہے ہیں، آج بھی وہ حضرت عثمان کے کنویں کا اکاؤنٹ سعودیہ کے اندر موجود ہے، اور ان کے وہ جو باغ تھا اور ان کے کنویں کا وہ صدقہ جاریہ آج بھی چل رہا ہے۔ اللہ ان کے جنت میں درجات بلند کرے۔ پھر فرمایا اے مسلمانوں، اے مسجد نبی، تانوں پتہ ہے
میں تینوں اللہ کا واسطہ دے کے کہنا کہ نبی پاک نے اعلان کیتا کہ مسجد چھوٹی ہوگی، کیڑا بندہ انہوں وسیع کرے گا، اللہ اس تو بہتر مکان جنت میں عطا کرے گا۔ تو جان دے ہو میں ذاتی پیسے دے وچوں یہ پلاٹ خرید کے اللہ دے گھر مسجد نبی نو مسیح کیتا ہے۔ کہنے لگے ہاں ہاں گل ٹھیک ہے، ایویں ہی کر لے، لیکن اسی خلافت تھوڑے کو لینا چاہنے ہیں۔ ساری گلاں سنیاں لیکن اس کے باوجود انہوں دا کوئی چارہ نہ چلیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک نے ایک وعدہ لیا، امدن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے کہ نبی پاک دی موت دا وقت قریب سی، آپ نے حضرت عثمان نو بلایا، ابن ماجہ دی صحیح حدیث ہے کہ آپ نے خلوت اندر نا کان وچ کچھ گل کہی، وجہ عثمان یتغیر، جناب عثمان دا چہرہ متغیر ہو گیا۔ تے آپ دے ایک غلام نے وہ کہتے ہیں جدو آپ محصور ہوئے نا تے ادو بیان کیتا انہوں نے کہ نبی پاک نے میرے نال جڑا وعدہ کیتا سی نا آج میں اس وعدے نو پورا کر رہا ہوں، وَأَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ، میں دے صبر کراں گا لیکن نبی دی گل نو پورا کر کے دکھا دیاں گا۔ وہ وعدہ کی سی؟ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی دی حدیث ہے، اِنَّهُ لَعَلَّ اللَّهَ يُكَمِّسُكَ قَمِيصًا، اے عثمان میں اللہ دا نبی اعلان کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا تیری خلافت دے اندر، تیرے دور دے اندر اللہ تینوں ایک خلافت کی قمیض پہنائے گا۔ لوگ زبردستی ایک خلافت چھیننا چاہیں گے، ایک قمیض نو اتارنا چاہیں گے، لیکن اے عثمان جو بھی ہو جائے ایک خلافت والا قمیض اتارنا نہیں۔ کہتے ہیں میں صبر کراں گا، جان دا نذرانہ دے دیں گا، لیکن نبی دی گل چ فرق نہیں آن دیا، نہیں اتاریا، کیونکہ ریت بن جاندی کہ ہر بندہ جتھا لے کے آ جائے اور حکومتیں وقت کو ختم کر دے۔ یہ تو ویسے ہی دنیا داری کے لحاظ بھی ٹھیک نہیں۔ آپ نے جان کا نذرانہ تو دے دیتا لیکن نبی پاک دے اس حکم نے پورا کیتا۔ حالانکہ انصار لوگ مقابلہ کرنے واسطے تیار سن، لیکن کہنے لگے تانوں کوئی اجازت نہیں، کیونکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر مدینے نو خون دے نال رنگنا نہیں چاہندا۔ آپ نے آخر تے عہد بڑی اس مجمع دے اندر تیرے باغی سن، حضرت عثمان دے قاتل سن، کہنے لگے دھیان نہ سن لو، یا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح وما قوم لوط منکم ببعید۔ اے قوم والے ہو میری مخالفت نہ کرو، ایسا نہ ہوئے کہ تانوں نوح علیہ السلام دی قوم دی طرح، ہود علیہ السلام دی قوم دی طرح، صالح علیہ السلام دی قوم دی طرح تانوں عذاباں دا مستحق بنا دیتا جائے۔ اور لوط علیہ السلام دی قوم انہوں دا واقعہ بھی کوئی دور نہیں، اس گل تو ڈرو، لیکن انہوں نے کسی بھی چیز کا خیال نہیں کیتا۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر تسا مینوں ناحق شہید کر دیتا، یاد رکھنا آج کے بعد میری شہادت کے بعد پھر قیامت تک مسلمان ایک امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکیں گے، ایک امام کے پیچھے جہاد نہیں کر سکیں گے۔ یہ یہودیوں کی سازش ہے، اور آج بھی پوری دنیا کے اندر یہ یہودی لابی چاہتی ہے کہ مسلمان بکھر جائیں، لیکن حکم تو میرے اللہ کا چلتا ہے، دنیا جو مرضی کر لے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ آخر دن آ جاندے ہیں، حضرت عثمان دے قریب ظالمہ نے حملہ کیتا ہے۔ ایک بندہ آیا، آپ نے کیا قرآن کھولے تے قرآن پڑھ رہے نے، اور گیا تو گیا مسلمان بھی ہوئے نا تے قرآن دا حیا کر دے۔ ایسی اپنی زندگی چ ویکھیا ہے بندہ پہ بے نماز ہوئے نا، انہوں قرآن دا واسطہ دے دو یا قرآن سامنے پیش کر دو تے وہ چپ کر جاندہ ہے۔ قرآن دا حیا کر دے لوگ۔
آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا بندے میرے اور تیرے درمیان اللہ کا قرآن ہے، بندہ پیچھے ہٹ گیا، دوسرا آیا وہ بھی پیچھے ہٹ گیا، لیکن بدبخت ایک استر نخعی ان کی بدبختی سی آگے بڑھا، اس نے قرآن کا بھی حیا نہ کیا اور آپ پر تلوار سے وار کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کیا، ہاتھ تلوار سے کٹ گیا، خون کا فوارہ نکلا اور قرآن کے ان لفظوں پر گرا جو پہلے پارے کے آخری صفحے پر لفظ ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کا مطلب ہے رب بھی تانوں پوچھے گا، میری طرفوں تانوں رب بھی کافی ہے۔ یہ خیر ہوتی ہے بندے دی، اور قرآن کے ان لفظوں پر خون کے چھنٹے گرے۔ اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کتنا عظیم ہے۔ ادھر ابن حبان کی صحیح حدیث میرے سامنے، خواب میں نبی پاک سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے عثمان کتنے دنوں کا روزہ رکھا ہوا ہے، ابھی تک افطار نہیں کیا، آج آ جاؤ ہمارے پاس اور جنت میں ہمارے ساتھ روزہ افطار کرو۔ یہ ابن حبان کی حدیث ہے، صحیح بالکل حدیث میرے سامنے۔ قرآن کھول رہا ہے، قرآن پڑھ رہے، ظالم نے وار کیا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ والی آیات پر وہ چھینٹے پڑے، اور اللہ نے پھر پوچھا جناب عثمان کے قاتل ان کا جو برا حال ہوا، وہ کتے کی موت مرے، تاریخ شاہد ہے، جاؤ اٹھا کے دیکھو، ان کے دن بھی ان کی راتیں بھی مشکل ہو گئی، اللہ نے دنیا میں بھی ان کو ذلیل کیا، کل قیامت کو بھی ان کو جہنم نصیب کرے گا۔ کیوں؟ یہ اللہ والے تھے، نبی پاک کے دور دماد تھے، حضرت عثمان مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے، آپ حیادار تھے۔ عثمان وہ تھے جن کے بارے میں نبی پاک نے کہا تھا کہ عثمان تو وہ ہے جس سے جنت کی حوریں بھی حیا کرتے ہیں، میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں؟ بالآخر پکی حدیث تو ہے 12 ذو الحجہ کی، لیکن عمومی روایت 18 ذو الحجہ کی ہے، آپ شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ بتا گئے کہ مسلمان اپنے عقائد کا پابند ہوتا ہے، توحید میں آنچ نہیں آنے دیتا، جان تو جا سکتی ہے لیکن توحید میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو اللہ کے دین پر قائم رہنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں حضرت عثمان جیسا حوصلہ، استقامت اور صبر عطا کرے، اور کل قیامت کو جنت میں ان کا ساتھ نصیب۔ اونچی آمین کہہ۔ تیجا نبی دا خلیفہ سونا حضرت عثمان، تیجا نبی دا خلیفہ سونا حضرت عثمان، جن دی شہادت دی گواہی دے بے رب دا قرآن۔ سبحان اللہ۔ اور تیجا نبی دا خلیفہ سونا حضرت عثمان، جن دی شہادت دی گواہی دے بے رب دا قرآن، اور جن دی 2 باری شادی ہوئی بدنی دے گھر، ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر۔ اللہ نبی دی یارہ دا پیار نصیب کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ بھئی اللہ کے فضل سے یہ میرا خطبہ جمعہ، اور ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر شہر قصور میں میرے درس ہوتے ہیں مستقل، وہ یوٹیوب پر آتے ہیں، فیس بک پر صاحب ساجد کے نام پر، اور یوٹیوب پر ساجد اسلامک ریسرچ سینٹر، اس نام پر یہ میرا چینل ہے۔ آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کو پڑھیں، ان کو سنیں، اور ان کو آگے شیئر کریں۔ ایک بندہ بھی آپ کی وجہ سے کسی ایک بات کو سمجھ کر دین پر آ گیا تو میری اور تیری نجات کے لیے کافی ہے۔ تو اس لیے اس کو دین کا کام سمجھ کر ہر جمعہ ہر درس الحمدللہ اویلیبل ہوتا ہے، اس کو خود بھی سنیں، اپنے گروپوں میں اس کو شیئر کریں، تاکہ دین کا کام زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکے۔ میں
इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह को गवाह बना कर ये कह रहा हूँ, मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, ये खालिसतन दीनी बुनियाद पर और अल्लाह की रजा के लिए ये चैनल मैंने बनाया है और इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। ये बाकी दुनिया के जो फवायद हैं उनको मैं कुछ नहीं समझता, ना उनकी तरफ हमारी तवज्जो है। आप दीन की बात को आगे पहुँचाएं। आप खुद नहीं बोल सकते तो आप अपने मोबाइल के जरिए दीन का काम आगे पहुँचाएं। इंशाअल्लाह ये आपके लिए सदका जारिया होगा।